بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاہور طلبہ کے مبینہ ریپ کا واقعہ فیک نیوز یا پھر حقیقت؟ پنجاب میں طلبہ کا احتجاج۔ ناظرین، گزشتہ چند روز ملک بھر میں طلبہ کے پنجاب کالج میں ہونے والے مبینہ واقعے کے حوالے سے شدید احتجاج کیا گیا۔ آبادی کے لحاظ سے پاکستان کے سب سے بڑے صوبہ پنجاب کے دارالحکومت لاہور سے شروع ہونے والے احتجاج کے بعد اب گزشتہ چند دنوں میں طلبہ نے فیصل آباد، جہلم، بہاڑی اور بہاولپور سمیت پنجاب کے کئی دوسرے شہروں میں بھی احتجاجی مظاہرے کیے ہیں، جس میں ہزاروں طلبہ زخمی ہوئے، ان پر لاٹھیاں برسائی گئیں، ہزاروں طلباء کو گرفتار کیا گیا، ان پر مقدمات درج کیے جا چکے ہیں، جبکہ پولیس نے اس واقعے کے حوالے سے سوشل میڈیا پر اس واقعے کے بارے میں پوسٹیں اور ویڈیوز شیئر کرنے والے کے خلاف پرچہ درج کر کے ان کی گرفتاریوں کے لیے بھی چھاپے مارے جا رہے ہیں۔ اسلامی جمعیت طلبہ جنوبی پنجاب کے ناظم ابوذر غفاری کے مطابق پولیس نے سینکڑوں طلباء کو حراست میں لے رکھا ہے اور گرفتاریوں اور چھاپوں کا عمل اب بھی جاری ہے۔ واضح رہے کہ چند روز قبل پنجاب کالج کے گلبرگ کیمپس میں ایک لڑکی کے ساتھ مبینہ زیادتی کی پوسٹ سوشل میڈیا پر وائرل ہوئی تھی، جس کے بعد طلباء کی جانب سے نجی کالج کے مختلف کیمپس کے باہر شدید احتجاج کیا گیا۔ گزشتہ روز وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے لاہور میں نجی کالج کے طلباء سے مبینہ زیادتی کو پروپیگنڈا قرار دیتے ہوئے جعلی خبر پھیلانے میں ملوث عناصر کے خلاف بھرپور کریک ڈاؤن کا حکم دیا تھا۔ مریم نواز کی طرف سے میاں عامر کی حمایت میں بیان دینا اور عظمیٰ بخاری کی طرف سے میڈیا کو دھمکانا اور کالج انتظامیہ کی طرف سے طالبات پر دباؤ ڈالنا پولیس کا طلبہ پر تشدد طلبہ میں رد عمل پیدا کر رہا ہے۔ ان کے خیال میں حکومت اس واقعے کی شفاف تحقیقات کے بجائے اس واقعے میں خود فریق بن چکی ہے۔ نجی کالج کے ڈائریکٹر آغا طاہر اعجاز نے مبینہ ریپ کے کیس کے حوالے سے جاری ویڈیو پیغام میں کہا ہے کہ ہم نے سی سی ٹی وی کے ریکارڈ کی جانچ کی ہے، لیکن ہمیں کچھ نہیں ملا۔ ہم بذات خود کئی پولیس اسٹیشنز میں گئے، لیکن وہاں کوئی مقدمہ درج نہیں کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ پولیس ہمارا سی سی ٹی وی کا تمام ریکارڈ لے گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کالج انتظامیہ نے بیماری یا دیگر وجوہات کے باعث کالج سے غیر حاضر کئی طالب علموں کو فون کالز بھی کی۔ کالج کے سربراہ کا کہنا تھا کہ سوشل میڈیا پر ایک ہسپتال کا نام لیا جا رہا تھا۔ ہم نے کئی ہسپتالوں کو چیک کیا، لیکن کچھ نہیں ملا۔ انہوں نے مزید کہا کہ طلباء کیمرہ فوٹیج کا مطالبہ کر رہے ہیں، لیکن تمام ریکارڈنگ پولیس کے پاس ہے۔ سربراہ کالج نے کہا کہ طلباء کا کہنا ہے کہ مبینہ زیادتی کے واقعے کے وقت بیسمنٹ کا دروازہ بند تھا۔ انہوں نے کہا کہ بیسمنٹ کا داخلی راستہ ہر وقت کھلا رہتا ہے کیونکہ وہاں گاڑیاں کھڑی ہوتی ہیں، اور یہ کہ پولیس نے چھٹیوں پر گئے ہوئے ایک سیکیورٹی گارڈ کو طلب کیا ہے اور وہ اب تک حراست میں ہے۔ اس پر کہا گیا کہ گارڈ کو صرف اس وجہ سے حراست میں لیا گیا کہ سوشل میڈیا پر اس کی نشاندہی کی گئی تھی۔ ناظرین، ایک طرف یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ بچی گھر میں سیڑھیوں سے گری، جس سے اس کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی اور موت واقع ہوئی، حالانکہ کالج سے بے ہوشی کی حالت میں اسے ہسپتال پہنچایا گیا۔ دوسری جانب آئی جی صاحب احتجاج کرنے والی بچیوں سے کہتے ہیں کہ وہ واپس جائیں، ایسا نہ ہو کہ یہاں پر ایک اور حادثہ ہو جائے، جس پر ایک طالبہ نے کہا کہ یہاں پر آپ کی بیٹی بھی ہو سکتی تھی، جس کے جواب میں آئی جی صاحب نے کہا، میری بیٹی اتنی سستی نہیں ہے۔ ناظرین، ایسے بے حس معاشرے میں انصاف کیسے مل سکتا ہے؟
جہاں پر بیٹیوں کی عزتوں کی قیمت لگائی جاتی ہو۔ سوچیں اگر یہ سب کسی صدر، وزیر اعظم، وزیر داخلہ، مذہبی امور کے وزیر، وکیل، جج، جنرل یا بہت بڑے افسر کی بیٹی کے ساتھ ہوتا تو کیا یہی کچھ ہوتا؟ تاریخ گواہ ہے، بے حسی کا زہر نسلیں ڈس لیتی ہے۔ ہماری تباہی ہماری بے حسی ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہی، یہ قرآن کی آواز ہے، وہ قرآن جو اب صرف تلاوت کے لیے رہ گیا ہے، فعل نکالنے کے لیے رہ گیا ہے، عدالت میں جھوٹی گواہی کے لیے رہ گیا ہے، بیٹی کو اس کے سائے میں رخصت کرنے کے لیے رہ گیا ہے، مکروہ چہروں اور بد کردار سیاست دانوں کے سر پر اٹھانے کے لیے رہ گیا ہے، نفرتیں اور تفرقہ پھیلانے والے دین فروشوں کے لیے رہ گیا ہے کہ وہ اس میں سے اپنی مرضی کی آیات نکالیں اور جسے چاہے کافر قرار دے دیں۔ یہ وہ قرآن ہے جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر اسے پہاڑوں پر نازل کرتا تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتے، اس لیے اسے قلب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اس قرآن لا ریب کی ایک ایک بات حق و سچ ہے، لیکن مسئلہ ہماری بے حسی کا ہے۔ تو کیا ایسے میں اب ہمارا مٹنا یقینی نہیں ہے؟ جب خالق کائنات نے، جو کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرتا، اپنی لا ریب کتاب میں زنا کرنے والے کو سنسار کرنے کا حکم دیا ہے تو پھر سزا کیوں نہیں دی جاتی؟ ارشاد الہی ہے، اے نبی ان سے کہو کہ آؤ میں تمہیں سناؤں تمہارے رب نے تم پر کیا پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو اور والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور اپنی اولاد کو مفلسی کے ڈر سے قتل نہ کرو۔ ہم تمہیں بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی دیں گے، اور بے شرمی کی باتوں کے قریب بھی نہ جاؤ، خواہ وہ کھلی ہوں یا چھپی، اور کسی جان کو جسے اللہ نے محترم ٹھہرایا ہے ہلاک نہ کرو مگر حق کے ساتھ۔